امریکہ ایران سمیت تمام فریقین نے جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پوسٹ لکھا، لبنان اور دیگر جگہوں پر فوری طور پر جنگ بندی پر اتفاق ہوا ہے۔ ایران اور امریکی قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس دانشمندانہ اقدام کا دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ فریقین کو 10 اپریل کو اسلام آباد آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام آباد آئیں تاکہ تمام تنازعات کو حل کرنے کے لیے حتمی معاہدہ طے کیا جا سکے۔ ایران کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے اظہار تشکر۔ ایران کا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی درخواست پر آبنائے ہرمز کو 2 ہفتے کے لیے کھولنے کا اعلان۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹویٹ میں کہا، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی جنگ ختم کرنے کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جنگ بندی کے لیے انتھک محنت کی۔ ایران پر حملے رکے تو ایرانی افواج بھی دفاعی کارروائیاں روک دیں گی۔ ایرانی فورسز سے رابطوں کے ذریعے آبنائے ہرمز کو محفوظ بنایا جائے گا۔ ایران نے وزیر اعظم کی درخواست کا مثبت جواب دیا۔ یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور پاکستان نے اس سلسلے میں مسلسل کوششیں کی ہیں، وائٹ ہاؤس کے ساتھ رابطہ رکھا اور وہیں ساتھ ہی ساتھ تہران میں بھی جو نمائندگان ہیں ان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے اس معاملے کو ابھی 2 ہفتوں کے لیے اسٹینڈ سٹل پر پاکستان لے آیا ہے۔ جنگ بندی ہو گئی۔ بیورو چیف واشنگٹن ڈی سی جہاں زیب علی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ساجد طارق صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ جہاں زیب آپ کی طرف آتے ہوئے، یقینی طور پر بہت اہم معاملہ تھا، پاکستان کوششیں کرتا رہا اور بالآخر پاکستان کامیاب ہوا ہے، وزیر اعظم فیلڈ مارشل سرخرو ہوئے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں ذرا بتائیے اس معاہدے کی اناؤنسمنٹ سے پہلے تک ماحول کیا رہا، گہما گہمی کیا رہی؟ وہ جو فاکس نیوز نے رپورٹ کیا کہ ہیٹڈ آرگیومنٹ چل رہے ہیں یا کنورزیشن چل رہی ہے، ایگزیکٹلی وائٹ ہاؤس میں ہو کیا رہا تھا؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہے اس عزت اسی کو ملتی ہے، اور جتنی عزت آج پاکستان کو ملی ہے، پاکستان کے دشمن اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ آپ دیکھیے، کل آپ کے ساتھ ہی میری بات ہو رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ایئر وائے نیوز کو بہت زیادہ عزت دی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ 48 گھنٹے پہلے آپ میرے ساتھ بات چیت کر رہے تھے وائٹ ہاؤس سے، اور میں نے آپ کو اس وقت یہ کہا تھا کہ دیکھیے میڈیا میں تو خبریں مختلف آ رہی ہیں، لیکن جو ذرائع وائٹ ہاؤس کے اس بات کی تصدیق کر رہے تھے اس وقت بھی کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ لچک کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور امریکہ بھی اور ایران دونوں یہ چاہتے تھے کہ وہ کسی امن معاہدے کی طرف جائیں، اور جو ڈیڈ لائن صدر ٹرمپ نے دی ہوئی ہے ایسا کوئی بڑا واقعہ رونما نہ ہو۔ یہ آپ ہی کے ساتھ میری گفتگو ہو رہی تھی 48 گھنٹے پہلے، اور ایسا ہی ہوا۔ دیکھیے، کل بھی جب آپ سے گفتگو کر رہا تھا وائٹ ہاؤس سے، تو اس وقت بھی میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ صدر ٹرمپ کی پریس کانفرنس میں وہاں خود موجود تھا وائٹ ہاؤس کے اندر، اس کے اندر صدر ٹرمپ کی جو باڈی لینگویج اور جو ان کا انداز تھا وہ یہ بتا رہا تھا کہ صدر ٹرمپ اس جنگ سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کو صرف ایک فیس سیونگ چاہیے تھی، اور صدر ٹرمپ نے جو الفاظ استعمال کیے تھے، بہت ہی کہا جائے کہ غلیظ اور گندے الفاظ استعمال کیے انہوں نے اپنے بیانات کے اندر، جن کا تذکرہ ہم یہ کر بھی نہیں سکتے آن ایئر۔ وہ ان کی فرسٹریشن کو ظاہر کر رہے تھے، وہ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کے اتنے جنگی جنون کے باوجود، ان کے اتنے حملوں کے باوجود ایران شکست کیوں تسلیم نہیں کر رہا۔ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کل بار بار اس بات کو دہرایا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، ہم نے ایران کو جو ہے وہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوششوں سے روک دیا ہے، ہم نے ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو ختم کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے ایران کے تمام جو دفاعی نظام ہے، جنگی نظام، اس کو جو ہے تباہ کر دیا ہے۔ تو پھر ایسی کون سی بات ہے کہ آپ جو ہے پوری سویلائزیشن کو تباہ کرنے جا رہے تھے؟ بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار تھے، اور ان کو یہ فیس سیونگ پاکستان نے دی ہے۔ دیکھیے، جب سے انہوں نے یہ ڈیڈ لائن دی تھی کہ میں پوری ایران کی جو ہے تہذیب کو تباہ کر دوں گا، اس کے بعد سے نہ صرف امریکن میڈیا بلکہ امریکی عوام جو ہے وہ کافی غصے میں تھے اور رنج کا شکار تھے کہ کیسے ایک ملک کا صدر جو ہے ایک اتنی صدیوں سالہ پرانی تہذیب کو مکمل طور پر ختم کرنے کی بات کر رہا ہے، ان کو پتھروں کے زمانے میں لے جانے کی بات کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ بہت زیادہ انڈر پریشر تھے، اپنے امریکی عوام کی طرف سے بھی، اپنی ریپبلکن پارٹی کی طرف سے بھی، اور اپنے مشیروں کی طرف سے بھی، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مارکو روبیو کی جگہ اور اسٹیو وٹکاف کی جگہ اور جیریڈ کوشنر کی جگہ نائب صدر جے ڈی وینس کو جو ہے ذمہ داریاں سونپی تھی کہ وہ جو ہے بات چیت میں حصہ لیں، اور ابھی جو بات چیت ہو رہی ہے
کہ شاید اسلام آباد کے اندر 10 اپریل کو جو ہے امریکنز اور ایرانینز جو ہیں وہ مذاکرات کریں گے. جے ڈی وینس کا پاکستان آنا کوئی معمولی بات نہیں ہوگی. اور یہ دیکھیے پاکستان نے صدر ٹرمپ کو وہ موقع فراہم کیا جو وہ موقع حاصل کرنا چاہ رہے تھے, جو اپنی ڈیڈ لائن سے پیچھے ہٹنا چاہ رہے تھے. پاکستان نے ان کو وہ موقع فراہم کیا اور پاکستان نے ان کی تمام تر دھمکیوں کے باوجود, امریکی اسرائیلی حملوں کے باوجود جو ہے پاکستانی قیادت نے, ملٹری لیڈرشپ نے مسلسل جو ہے وہ اپنی مذاکرات جو ہے ان کو جاری رکھا. اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی سفارتی سطح پر. عالمی سطح پر اس وقت جس طریقے سے پاکستان کی تعریفیں ہو رہی ہیں, عالمی میڈیا میں جس طریقے سے پاکستان کی اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں, اس کی ہمیں مثال نہیں ملتی. اور یہ بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے عالمی سطح کے اوپر پاکستان کی. اور اس میں ظاہر ہے اب آئندہ آنے والے دنوں میں امریکہ پاکستان ریلیشن اور اس ساری چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. ساجد طاہر صاحب, تھینک یو فار یور ٹائم. آپ نے جازب کی گفتگو بھی سنی ہے اور یہ بات ہم مسلسل کرتے بھی آ رہے ہیں کہ ایک فیس سیونگ چاہیے, ایک سیف ایکسٹ چاہیے, تو وہ آج بالآخر مل بھی گیا ہے. پاکستان نے اس میں